کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس قوت طلب میں ہم نے دل نظر کیا جاں واری ہے۔ کس ذام میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ کارگل کی فرق پوش چوٹیاں ہیں، دشمن کی جلگار ہے، مگر ایک سیسا پلائی دیوار ہے جس کا نام لالک جان ہے، جو دشمن کو اپنی مقدس مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں دیتا۔ یکا یک ایک گولہ لالک جان کے نزدیک پھٹا ہے، لالک کا جسم ہوا میں اچھلتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے۔ زمین سے آواز آتی ہے، اٹھو لالک جان اٹھو۔ لالک جان نہیں اٹھتا، پھر آواز آتی ہے، اٹھ لالک جان اٹھ، تیرے لہو میں ابھی روش باقی ہے، تجھ پہ اس دھرتی کا قرض باقی ہے۔ لالک جان اٹھتا ہے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس پاک سرزمین پر بہا کر ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جاتا ہے، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں۔ وطن کتنا دل فریب، کتنا پیارا اور کتنا عظیم ہے، اور اپنی مٹی کی محبت اس قدر فطری ہے۔ چشمے تصور سے سرکار دو عالم کو مکہ کے لیے روتے پایا، حبشہ میں جعفر طیار کو پلکیں بھگوتے پایا، عبد الرحمن اول کو خود کو آنسوؤں میں ڈبوتے پایا، آزادی کے متوالوں کو اپنا سب کچھ کھوتے پایا، خالق کائنات کو یہ حکم قرآن میں سموتے پایا، اور لڑو ان سے جنہوں نے تمہارا گھر تم سے چھین لیا۔ چونڈا کے محاذ پر چلتے ہیں جہاں ہوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی۔ کچھ نظر آیا؟ یہ دیوانے کون ہیں؟ یہ فرزانے کون ہیں؟ کون ہے یہ سپوت جو سینے پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے ہیں کہ ہمت ہے تو میری سرزمین پاک کو چھو کر دکھاؤ، ہمت ہے تو اپنے ناپاک قدم بڑھا کر دکھاؤ، ہمت ہے تو اس پاک مٹی کو آلودہ کر کے دکھاؤ، ہمت ہے تو جذبوں کی یہ دیوار گرا کے دکھاؤ۔ یہ کس کی للکار ہے؟ یہ بیٹے ہیں پاکستان کے، مجاہد ہیں اسلام کے، جو خود تو شہادت کی منزل پا گئے مگر فضاؤں میں یہ نغمہ چھوڑ گئے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، جب پرچم جہاں لے کر نکلے ہم سرے شاخ نشیمن مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تک جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ مجھے خیال آتا ہے وہ بھی اہل وطن تھا جس کے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کو اڑا دیا، اور وہ بھی جس نے درگئی میں خود کو بم سے اڑا دیا، وہ بھی اسی وطن کا باسی تھا جس نے دشمن کی گردن نہ چھوڑی، خود سنگینوں سے چھلنی ہو گیا، اور وہ بھی جس نے مسجد میں اپنے ہی بھائیوں کو چھلنی کر دیا، وہ بھی اس وطن کا بیٹا تھا جو BRB کا دشمن کا گولہ لگنے سے شہید ہوا، وہ بھی فرزند پاکستان تھا جس نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ مگر فرق تھا دونوں کی سمجھ میں، دونوں کی تربیت میں، اور دونوں کی اپنی مٹی سے محبت میں۔ ایک اس پاک زمین کو سنوار گیا اور ایک بگاڑ گیا، ایک اس مٹی کو چمکا گیا اور ایک گہنا گیا، ایک اس کے لیے نجات تھا اور ایک ندامت، اور ایک فرض تھا اور ایک غفلت، ایک محبت تھا اور ایک نفرت۔ اس فرق کو سمجھنا ہے، اس فرق کو سمجھنا ہے تو بدلو سوچ، بدلو پاکستان۔ سازشیں تو وہی کامیاب ہوتی ہیں جہاں کے عوام اور لیڈر ان کے لیے زمین مہیا کر دیں۔ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو وہ عوامل جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان میں سیاسی سمجھ بوجھ کا فقدان، تاریخی بصیرت کی کمی اور ان امور سے لاپرواہی ہے جن سے ہمارے قومی مفادات وابستہ ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تجزیہ کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آپس کی نااتفاقی، ناعاقبت اندیشی سے ملک کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں پھر آج تمنا میں رنگ بھرنا ہے، بسد خلوص یہ تجدید عہد کرنا ہے، وطن ہمارے لیے اور ہم وطن کے لیے، وطن کے واسطے جینا اور مرنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔